حجہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں محرم الحرام کے، اس کا صحابہ کرام بڑا ادب کیا کرتے، بڑی تعظیم کرتے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خوب ان 30 دنوں، یہ ٹوٹل 30 بنتے ہیں، 10 3 عشرے، ہم ان کا احترام کریں، نیک کام کریں، علم دین سیکھیں، خصوصیت کے ساتھ علم گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ نفل روزے رکھیں، نفل عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ دن جو ہے خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پورے 10 دن روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک دن ملا لیں، یا تو 9 محرم یا 11 محرم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ سورہ شورى کی جو آیت تلاوت کی تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انصار صحابہ کون تھے؟ چلے یہ بھی سمجھ لیں، مہاجرین و انصار کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینے گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینے میں آلریڈی رہتے تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہے، یعنی نبی پاک کوئی بہت زیادہ پیسے اور بہت سارا سامان، ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی تو ٹرک اور سزوکیاں بھر کے جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ وہاں تو ظلم تھا، چھپ چھپا کے تو سفر ہوا تھا۔ تو اب جب وہاں کے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پاس تو بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جمع کی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ ہی کے صدقے ایمان ملا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لے کر آئے، چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس کیفیت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا، خود فرما چکے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائے۔ نبی پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں، مگر یہ جو آپ کا جو فقر تھا نا، یعنی یہ جو آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کی جو غربت والے معاملات تھے، یہ نبی پاک کے اختیاری معاملات تھے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی خود غریب ہو اور وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک شخص وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر وہ فقر والی زندگی گزارے، وہ غریبوں والی زندگی گزارے، وہ سادگی والی زندگی گزارے، یہ کمال تھا سرکار دو عالم علیہ السلام کا۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ عاجزی اور یہ سادگی کا انداز کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں بھی غریب امتیوں کا خیال تھا۔ اب سوچئے اگر نبی پاک علیہ السلام بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اللہ کے ساری کائنات ہی بنائی گئی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation، اور یہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ نبی پاک کی وجہ سے، سبحان اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نعت شریف کے شعر کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات بنی نبی پاک علیہ السلام کے صدقے۔ تو رب نے جس حبیب کے لیے کائنات بنائی، جیسا عرض کرتے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا۔ تو اب ذرا ریئلائز کریں کہ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آپ کا بڑا محل ہوتا، آپ کے قیمتی کپڑے ہوتے، آپ قیمتی خوشبو لگاتے، قیمتی سواریوں پہ سفر کرتے، تو پھر جو غریب امتی ہوتے وہ یہ سنتوں پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑا بنگلہ لینا پڑتا، تو بڑی گاڑی لینی پڑتی، تو بڑی جناب خرچے کرنے پڑتے، تو غریب تو سنت سے رہ جاتا۔ تو نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ چٹائی پر سونا ہے۔ پیارے آقا کی سنت کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے، کھجور کھانا ہے۔ نبی پاک سادہ کپڑے پہنتے۔ تو سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نبی پاک تو سبحان اللہ سب کے آقا ہے نا، ایسی زندگی گزاری کہ غریب امتی اس پر عمل کر لے،
تو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اس کے دل کو دلاسا بھی مل جائے کہ میرے آقا بھی تو ایسے ہی تھے۔ اور امیر سادگی پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ امیر کو تو صرف اپنی لیوش لائف کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نا سنت پر عمل کرنے کے لیے، غریب کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلی بھی رہے گی کہ میں اگر غربت میں ہوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیا تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی نبی پاک نے گزاری نا، ایسی تو ہم اب بھی نہیں گزار رہے، ہمارے غریب بھی نہیں گزار رہے۔ کیوں؟ سرکار کا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ 3 دن تک بعض اوقات آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر نذرانے لے آئے کہ حضور آپ کے پاس بظاہر ہم نے دیکھا کچھ اسباب نہیں ہیں اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا، قرآن کی اصل میں آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا کل، تم فرماؤ، کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی میں نے تمہیں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے، نہ مجھے محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے، میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے؟ نبی پاک کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا صحابہ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر آگے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا، ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں، مگر تم پر لازم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، یعنی اب میری آل سے محبت رکھو، یہ تم پر لازم ہے۔ پھر آگے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم سب مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت و عقیدت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں 2 چیزیں بڑی اہم سیکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار عالی وقار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بہت کمال کی دولت ہے۔ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا سبب؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ تو سمجھیے گا، صرف یہ نہیں کہ انہیں رسولوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق حاصل ہے، ایک ہی بات ہے نا، کیا ہے کہ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ نسبت حاصل ہے تو سبحان اللہ ان سے محبت جو ہے، ان کا ادب جو ہے، یہ ہمارے اب ایمان کا تقاضا بن گیا ہے۔ اور نسبت سرکار کیا ہے سنیے گا۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جب حضرت صفیہ نے یہ سنا تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو جمع کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی۔
قیامت کے دن ہر حسب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر نبی پاک سے جو رشتہ ہے، جو آپ کی آل، آپ کے قرابت داروں کا رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا، یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے، آخرت میں نجات پائیں گے۔ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے وہ مرد کے لیے اب غیر ہو جاتی ہے، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، مگر سبحان اللہ، قربان جائیے اہل بیت کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے۔ یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، ہر جگہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی پاک کی اہل بیت جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد آج بھی جو سید صاحبان ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت سے پیش آنا ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان کی رگوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جو غیر سید ہیں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہم ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں، بغیر دکھلاوے والی ہزاروں سال عبادت کر لینا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، ہمیں وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے، کیونکہ سید زادے نبی پاک کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے، اور غیر سید کو یہ نسب اور یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ایڈمٹ رکھنی ہے کہ آل رسول کی شان ہی نرالی ہے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ نے اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا، اپنے دور میں جس طرح وہ آل رسول سے پیار کرتے تھے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے صرف زبانی نہیں کہا، آپ نے تو کئی مواقع پر پروف کیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ایک اور بات ہم نے سمجھنی ہے کہ سید زادے ان کے جو ڈفرنس ہے نا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں نہ آتا ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمازی بھی ہوں، ہم عبادت گزار بھی ہوں، ہم سید زادے پھر بھی ہم سے افضل ہیں۔ سنیے، سید زادے اللہ معاف کرے اگر کوئی نمازی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں کر رہے، لیکن انہیں زکوٰۃ دینا پھر بھی حرام ہے۔ بے شک بے نمازی سید ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سید زادوں کو تو ہم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ آپ کو تو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو رول ماڈل ہونے چاہیے ہم سب کے لیے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید زادہ بے نمازی ہے تو انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور سید زادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کے سبب پاک ہیں، لہٰذا انہیں مال کا میل نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پاک لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آل رسول سید زادے اس زمین پر موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، اور سادات کرام یہ پاک ترین لوگ ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں ہم عام لوگ جو سید نہیں ہیں جو بھی نیک کام کریں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں کہ نہیں، ہو سکتا ہے رد بھی کیے جائیں، مگر اہل بیت کی شان یہ ہے، یہ سید زادوں کی خصوصیت ہے، یہ جو بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، ان کے یہ نیک اعمال رد نہیں ہوتے، رب کے حضور قبول ہی قبول ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی وجہ کیا ہے کہ وہ نسبت ہے جو رسول پاک علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन्हें हासिल है। कुरान में क्या कहा रब ने, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, मगर कराबत की मोहब्बत और जो नेक काम करे हम उसके लिए इसमें और खूबी बढ़ा देंगे। ये भी निस्बत महबूब का फैज़ान है। अहले बैत की मोहब्बत ज़रूरी है। सादात किराम का अदब व एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। और क्यों फ़र्ज़ है? सिर्फ़ इसलिए कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आल औलाद हैं। अब ज़रा सोचिएगा, अल्लामा यूसुफ़ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब में एक बड़ा कमाल का वाक़या लिखा कि एक बड़ा अमीर शख्स था, वो सादात किराम की बड़ी इज्जत करता था। जब भी कोई सैय्यदज़ादा आ जाता उसको अपनी महफिल में सबसे अच्छी सबसे ऊंची नशिस्त पर बिठाता था। एक बार ऐसी महफिल जारी थी तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा उस ज़माने का यूँ समझिए कि डिग्री होल्डर बंदा आ गया, आज का कोई प्रोफेसर समझ लें, तो उन्होंने उसको भी बड़ी अच्छी सी जगह पर बिठाया, मगर सैय्यदज़ादे की सीट सबसे अच्छी सबसे ऊंची थी। तो अब क्या हुआ कि वो जो शख्स था उसके दिल में ख्याल आया कि ये सिर्फ सैयद ही तो हैं, इतने पढ़े लिखे तो नहीं जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो हमारी सीट बड़ी होनी चाहिए थी, हमें ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। उसने ज़बान से इसका इजहार भी कर दिया। तो उस जो शख्सियत थी जिसके घर पे महफिल थी, अमीर व कबीर जो आदमी था, उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ा सा महफिल ख़त्म हो गई तो उसने अमीर शख्स को कहा कि आपका बेटा क्या करता है? कहा मेरा बेटा भी पढ़ता है। अच्छा, कौन सी क्लास में? बताया फलां क्लास में। तो कहा ऐसा करे ना कि उसको इतना पढ़ा दें कि वो भी सैयद बन जाए, हैं, वो भी आले रसूल बन जाए। तो कह रहा ये कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, हमारे हाथ में थोड़ी कि हम किसी डिग्री के जरिए सैयद बन जाएं। तो फरमाया यही मैं बताना चाह रहा था कि आप पढ़े लिखे ज़रूर होंगे, मगर आले रसूल जो होता है ना वो अल्लाह ही की तरफ से होता है, और उसका मर्तबा ये कुदरती तौर पे उसको अता हुआ है। तो सुभान अल्लाह, ये किसी किताबें पढ़ने या इबादतें करने से नहीं मिलता, ये अल्लाह जिसे चाहे नवाज देता है। तो इसलिए हम आले रसूल को कभी भी किसी और कैटेगरी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात हमें समझ आ रही है जो हमने कुरान की आयत से आज सीखा कि आले रसूल से मोहब्बत, और यकीनन उसमें सबसे पहले तो नबी पाक के जो घर वाले हैं, जो पंजतन पाक हैं। नबी पंजतन पाक क्या कहते हैं? 5 पाक तन। वो कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, हज़रत मौला अली शेर खुदा, बीबी फातिमा खातून जन्नत, इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। उनकी तो क्या शान है। ये नबी पाक के बहुत सबसे क्लोज़ जिसको आप कहिए, और यकीनन उसमें अज़वाज मुतहरात भी हैं और दीगर सरकार अलैहिस्सलाम के घर वाले भी हैं। मगर इन पाँचों के बारे में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी फातिमा के बारे में क्या खूबसूरत शेर लिखा कि आप कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की हैं, ए रज़ा उस करम वाले बाग की क्या शान है। अच्छा, बाग भी क्यों फरमाया कि आपको पता है नबी पाक इमाम हसन और हुसैन के बारे में क्या फरमाते थे कि हसन और हुसैन मेरे 2 फूल हैं। नबी पाक इन्हें बाकायदा फूलों की तरह सूंघा भी करते थे, स्मेल किया करते थे। और बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला को क्या कहा जाता है? फातिमातुज़ ज़हरा। ज़हरा किसे कहते हैं? कली को। तो बीबी फातिमा क्या हो गई? कली हो गई। हसन हुसैन क्या हो गए? फूल हो गए। तो ये तो पूरा बाग है, और ये बाग भी करम वाला बाग है। तो आला हज़रत कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो ये ऐसा खूबसूरत बाग है, और अल्लाह हमें मरते दम तक आले रसूल अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। व तकून इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से प्यारी ना हो। वज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, और मेरी ज़ात उसे अपनी ज़ात से बढ़कर महबूब ना हो। व यकूनु अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और मेरे अहले बैत उसे अपने घर वालों से बढ़कर प्यारे और महबूब ना हो। यानी मेरे और आपके कामिल मोमिन होने की दलील क्या है कि मेरी ज़ात से बढ़कर, मेरे तमाम लोगों से बढ़कर, मेरी जान से बढ़कर मुझे नबी पाक से मोहब्बत हो, अपनी औलाद से ज़्यादा नबी पाक की औलाद से प्यार हो, अपनी ज़ात से बढ़कर सरकार की ज़ात से मोहब्बत हो, और फरमाया अपने घर वालों से बढ़कर नबी पाक के घर वालों से मोहब्बत हो। ये मेरे और आपके ईमान का तकाजा है। या यकीनन नबी पाक से मोहब्बत करनी है तो सबसे बढ़कर करनी है, तो हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल और आपके अहले बैत से दिलो जान से मोहब्बत करनी है। एक और रिवायत में है जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है, अब ज़रा तरतीब सुनिएगा, जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है। जो कुरान से मोहब्बत करता है, नबी पाक फरमाते हैं वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे असहाब और कराबतदारों से मोहब्बत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा और अहले बैत से प्यार करना ये रसूल पाक से प्यार करना है, रसूल पाक से प्यार करना ये कुरान से प्यार करना है, और जो कुरान से प्यार करता है वो अल्लाह से प्यार करता है।
تو ہمیں قرآن کو بھی تھامنا ہے، سنت کو بھی تھامنا ہے، اور اصحاب و اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ ایک بڑی آج کل کے زمانے میں ایک عجب سا فینومینا چل پڑا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، ہاں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھ ہی ہیں۔ ہم کیسے کہ ان کے بارے میں کوئی مائنس بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے دو حدیثیں سنیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دے آر لائک اسٹارز، ٹھیک ہے۔ اور اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کنارے لگ جائے گا۔ اب سبحان اللہ غور کیجئے، صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں، اور اہل بیت کیا ہے؟ وہ کشتی ہے۔ اب اگر جو پہلے کے لوگ تھوڑا سا جن کو تاریخ پڑھی ہو، اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے ہیں، مگر پہلے جب کشتی کنارے لگانی ہوتی تھی نا، سمندر کا سفر کرنا ہوتا تھا، تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، اچھی کشتی ہو اور ستارے نظر آ رہے ہوں، تو اسی سے راستہ لوگ ڈھونڈ کر اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اے اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہو جانا ہے، تمہاری کشتی بھی بڑی پیاری ہے، تمہارے ستارے بھی بڑے پیارے ہیں، تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے، تمہیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اپنے دل میں اصحاب و اہل بیت کی محبت خوب بڑھائیے۔ اچھا، اب یہ تو یقیناً نبی پاک کے گھرانے سے تو ہمیں محبت ہے، ہماری جو امہات المومنین ہیں وہ ہماری مومنین کی مائیں ہیں، ہمیں ان سے بہت ادب کے ساتھ ان کی عزت و احترام کرنا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ جو آل رسول ہمارے درمیان ہمارے وطن میں ہیں، سید صاحبان، ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، ان سے بھی ادب سے پیش آنا چاہیے۔ کوشش کریں، جو ماشاءاللہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے یہاں کوئی ملازم ہے اور وہ آل رسول بھی ہیں تو آپ ان کو نذرانے کے طور پر رقم پیش کریں، زیادہ کام انہیں نہ دیں، تھوڑا اسے احترام اور ادب سے بات کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اور ایسا ہوا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں کہ ایک بار آپ بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ادب سے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو کسی نے کہا تھا اب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ برابر محلے میں ایک سید زادہ ہے، کھیلتے کھیلتے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وقت کے امام ہیں اور بچہ ہے سید زادہ، مگر اس کے ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کون سید ہے، اور جس طرح چاہے اس کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک اور انداز یہ تھا کہ جب بھی کسی کو تقسیم کرتے، مثال کے طور پہ ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اور کوئی سید آ جائے تو اس کو ڈبل پیش کرتے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ کو 2 دیں گے۔ یہ ادب کرنے کا ایک انداز ہے۔ سبحان اللہ، وہ واقعہ تو کتنا نرالا ہے، وقت کم ہے، میں تفصیل سے تو نہیں سنا سکوں گا، مگر کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں جب 100 سال پرانی بات ہے تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ، تو علماء کرام کو بلانے کے لیے ڈولیاں بھیجی جاتی تھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھی ایک بیان میں لے جانا تھا تو ڈولی بھیجی گئی، کاندھے پر 4 مزدور اسے اٹھایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب ڈولی میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کہا ڈولی کو روکو، مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا، کہا کیوں؟ فرمایا چاروں میں سے کوئی ایک سید ضرور ہوگا۔ کیسا عشق رسول تھا کہ نبی پاک کی آل کی خوشبو آ جاتی تھی۔ ایک غریب مزدور آگے آیا، کہتا حضور میں ہی سید ہوں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا غلطی تم سے نہیں، احمد رضا سے ہو گئی ہے۔ بتاؤ تم نے کیوں ڈولی اٹھائی، مجھے کیوں کاندھے پر بٹھایا؟ نبی پاک کو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے، اللہ اکبر۔ وہ غریب سید زادہ کہتا ہے حضور غلطی آپ کی نہیں میری ہے، مجھے مزدوری چاہیے تھی اس لیے میں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں سید زادے، اب احمد رضا کا دل جب تک چین نہیں پائے گا، جب تک تم ڈولی میں نہیں بیٹھو گے اور احمد رضا کاندھا نہیں دے گا۔
उस ज़माने के लोगों ने देखा कि करोड़ों रज़वियों के पेशवा, वक्त के इमाम बरेली के रोड पर मजदूर शहजादे सैयदजादे को डोली में बिठाते हैं और आप कांधा देते हैं। ऐसी ही ज़बानी नहीं कहते थे कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये लोग इश्क़ रसूल के पैकर थे, मगर हमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें ज़रूर मिलाना चाहिए। हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत एक फार्मूला दिया है कि अगर कोशिश करके अपनी कमाई का, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैयद साहिबान के लिए रख लें, यानी लंगर नियाज वैसे भी लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मगर एक पोर्शन जो है, मिसाल देता हूँ, आप अपना जितना भी आपका प्रॉफिट है 1% या 2% आले रसूल के लिए रख लें। देखिए आले रसूल को अब ज़कात भी नहीं दे सकते ना, अब ऐसे कई गरीब सैयदजादे हैं वो बेचारे ज़कात भी नहीं ले सकते, उनकी वैसे कोई नफली से मदद भी नहीं करता। लेकिन अगर मेरे काम में, मेरी आमदनी में सैयदजादों का हिस्सा हुआ, आप यकीन करें, आप देखिएगा आपके काम में कैसी बरकत आ जाती है। अरे जिस नबी का सदका हम खा रहे हैं, अगर उनकी औलाद की हम खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से और रहमतें हम पर नाजिल होंगी। तो बहरहाल मुहर्रमुल हराम का महीना जहाँ हमें बहुत सारे दर्स देता है, वहाँ अहले बैत से मोहब्बत का दर्स देता है, नबी पाक के घराने का मोहब्बत का दर्स देता है, और फिर आज के दौर में जो सैयद साहिबान हैं उनके लिए भी हमें दर्स देता है। हाँ, सैयद वही होगा जिसका अकीदा और ईमान दुरुस्त होगा, जो सहाबा इकराम के बारे में भी दुरुस्त अकीदा रखता होगा। हम उसी सैयद को इंशाअल्लाह उसकी खिदमत बड़ी मोहब्बत के साथ करें। और यहाँ सैयद साहिबान भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो हाथ जोड़कर आपसे अर्ज़ है कि आप तो आले रसूल हैं, कुरान आपके फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, तो हमें तो ऐसा बनना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मैं ऐसा बनूं कि मुझे देखकर लोग मेरे वालिद के बारे में कहें कि क्या तरबियत की है। तो